إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ابتدا کی تھی دوسرے پارے کی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہم نے پڑھی تھی، جس میں تحویل قبلہ کی جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس سے اگلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 143 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط کہا ہے۔ امت وسط ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اب دو ادوار، جو دو بنیادی ادوار ہیں انسانی تاریخ کے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے جو دو بنیادی ادوار ہیں انسان کی تربیت کے، انسان کی ہدایت کے، اس میں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے بیچ میں ایک برج کے طور پر کام کریں گے۔ ہمارا سٹیٹس یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں تک وہ بات پہنچائیں، وہ چیز پہنچائیں جو ہمیں سکھائی گئی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں۔ کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، ایک مرتبہ پھر اس کو میں تھوڑا سا ریکال کر دیتی ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کل ہم نے اس کا ایک معنی سیکھا تھا، اور وہ معنی یہ تھا کہ جس طرح ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے نا کہ ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو باقی لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اب انبیاء اکرام نہیں آ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ہمیں ان کا جو مشن ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جس طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیکم و کاسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل طور پر وہ پیغام جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ ہم باقی لوگوں تک پہنچا دیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پورے کا پورا دین امت مسلمہ تک پہنچا دیں۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کے اوپر گواہ بھی بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا، اور 3 مرتبہ انہوں نے یہ بات پوچھی لوگوں سے، اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز پر گواہ بنایا کہ میں نے دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے قول و فعل کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کی شہادت دی ہے امت مسلمہ کو، یعنی سکھایا ہے لوگوں کو کہ اصل دین کیا ہے، دین میں جو حق پرستی ہے وہ کیسے کی جائے گی، صداقت کیا ہے، تقوی کیا ہے، توکل علی اللہ کیا ہے، دین کی اسپرٹ کیا ہے، اس کو کس طرح سے آپ اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی آپ نے گویا اس کو کر کے دکھایا، عملی شہادت دی اس کے اوپر۔ یہ تو اس کا ایک میننگ ہے۔ دوسرا اس کا میننگ یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جتنی بھی امتیں ہوں گی ان کے اوپر ان کے رسولوں کو گواہ بنائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے دین پہنچا دیا لوگوں تک، اور یہ کہ لوگوں نے ان کو کیا جواب دیا۔ تو ہر نبی سے یہ پوچھا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ان سے پھر تمام لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 41 میں آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ پھر وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے، یعنی ان کے نبی کو،
وجئنا بک، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئیں گے علی ہؤلاء شہیدا، ان سب کے اوپر گواہ بنا کر. ٹھیک ہے، یعنی ان سب نبیوں نے اپنی بات پہنچا دی اور ان کی امتوں نے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت کیسے دیں گے؟ کیا وہ اس وقت موجود تھے حضرت نوح کے دور میں، یا حضرت یوسف کے دور میں، یا حضرت یونس کے دور میں، یا حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے دور میں وہ موجود تھے؟ وہ کیسے دیں گے یہ گواہی؟ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، 571 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد، زندہ اٹھائے جانے کے بعد 571 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو وہ پچھلی قوموں پر گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن نے بتایا، قرآن کریم نے پیغام وہ انہوں نے پہنچا دیا تھا لوگوں تک، جو ان رسولوں نے دیا تھا پیغام، وہ والا پیغام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا. اچھا، میں اس کا آنسر دے دوں سوال کا آپ کو. اب سن لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. قرآن کریم میں ان تمام اقوام، اور پھر قرآن کریم میں آتا ہے کہ جن کا ہم نے ذکر کیا اور جن بستیوں کا ہم نے ذکر نہیں بھی کیا، جن قوموں کا ذکر نہیں بھی کیا. ٹھیک ہے، انبیاء کا جن کا ذکر کیا اور جن کا نہیں بھی کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر گواہ ہوں گے کہ پچھلے انبیاء جو تھے ان میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، اور کیسے کیسے تبلیغ کی، صبح شام، کھلے چھپے، ہر طرح سے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اوپر کس طرح الزام لگایا انہوں نے، حضرت مریم پر کس طرح الزام لگایا، پھر کس طرح ان کو مسلوب کرنے کی کوشش کی گئی. یہ سارا علم اللہ سبحانہ وتعالی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو قیامت کے دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان پر بھی گواہ ہوں گے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، اور ان پر بھی جو بعد میں آئیں گے. بعد میں آئیں گے کیسے؟ تو یہ علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا. امت مسلمہ خود اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ دین پر کتنا عمل کری اور کتنا نہیں. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا قرآن مہجورا. ٹھیک ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے، یا رسول یہ کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، جب امت مسلمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگی، ان کے اعمال نامے کھل جائیں گے، کتھا جٹا سارا کھل جائے گا، اور ان کا جو رویہ دین کے ساتھ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے اوپر گواہی دے دیں گے کہ دیکھیں انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو یہ اللہ نے جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس بنیاد پر وہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو رسول جو ہیں وہ تم پر گواہ ہوں گے. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے اوپر عملی شہادت دی، لوگوں کو پورے کا پورا دین پہنچایا. نہ صرف یہ کہ خود دین پہنچایا، پھر اس پر لوگوں کی گواہی بھی لی کہ میں تمہیں دین پہنچا دیا ہے پورے کا پورا. اس وقت جبکہ تمام مسلمان وہاں پر عرفات کے میدان میں جمع تھے، ان سے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ میں نے تم پر سارا دین جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. اور اسی طرح پھر قیامت کے دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے. ایک بات کر سکتے ہیں جی آپ سے؟ جی، بات یہ شروع میں پہلا جس پارہ ہم نے پڑھا اس میں بھی پارے میں کہا گیا نا ہمارا رسول ما انزل علیہ و علیکم و من قبلکم، آپ سے پہلے جو بھی کتابیں اتری ان پر ایمان لانا. اس کا مطلب کیونکہ وہ صداقت پر مبنی تھی، اور اسی لیے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صداقت تبھی گواہی دیں گے، اور اپنی بھی، اور اس کے بعد امت جو ہے ہماری یعنی مسلمانوں کو. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں تو آیا ہی یہی ہے نا کہ مصدقا لما بین یدیہ، قرآن تو ان ساری چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہیں. تو رات میں جس طرح توحید کا، رسالت کا، آخرت کا پیغام ہے، قرآن اسی کو ایکسپلین کر رہا ہے. وہاں جیسے انبیاء کے ذکر ہیں تو انہوں نے جو تحریفیں کی ہوئی ہیں، قرآن اس کو بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے بیان کر رہا ہے. تو قرآن بیسیکلی وہ نالج ہے نا جس کی بیس پر یہ گواہی جو ہے یہ دی جائے گی.
جی بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو وہ جس پر کہ آپ تھے مگر اس لیے کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اس سے جو پلٹ جاتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی جس کو ہم کل بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو ڈیپلی ایکسپلین بھی کر لیا تھا کہ کس طرح یہ آزمائش تھی، مشرکین مکہ کے لیے کس طرح آزمائش تھی، اور پھر یہودیوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے یہ کس طرح سے آزمائش تھی، اور کس طرح اس سے کھرا کھوٹا جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ اور ہمارے سیکھنے کی کیا بات تھی اس میں، وہ بھی کل ہم نے اس پہ سفیشینٹ جو ہے وہ بات کر لی تھی کہ کس طرح آزمائشیں آتی ہیں ہماری، اور کس کس طریقے سے آتی ہیں، اور وہ کس لیے آتی ہیں، اور ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بلا شبہ یہ بات تھی، کون سی بات؟ یہ بات یعنی تحویل قبلہ کی، لَكَبِيرَةً البتہ بہت بھاری، إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر سوائے اس کے کہ جن کو اللہ ہی نے ہدایت دی۔ تحویل قبلہ کی جو حکم ہے وہ ان لوگوں کے اوپر بہت بھاری تھا سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہدایت دی، جو خود ہی اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے۔ تو یہ بھی ہم نے کل تھوڑا سا ڈسکس کر لیا تھا کہ جو خود ہدایت پانا چاہتا ہے، جو خود سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیسی ہی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں اس کے سامنے تو وہ اس کو مشکل لگتی نہیں ہے، وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو خود ہی سیدھے رستے پہ نہ چلنا چاہے، خود ہی اللہ کی فرما برداری کے رستے کو نہ چننا چاہے، اس میں اس کو مشکلات نظر آئیں یا اس کو اپنی دنیاوی نقصان نظر آئے یا جو بھی اس کی وجہ ہو، تو پھر اس کو اس طرح کی جب اس کے اوپر آزمائشیں پڑتی ہیں تو وہ ناکام ہو جاتا اس میں، وہ سم ٹائم وہ مطلب اپنی فزیکلی بھی اس کو نقصان پہنچتا ہے اور سائیکولوجیکلی بھی اس کو ڈیمیج جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر یہود جو تھے وہ پریشان ہی ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، اور اس پر پھر انہوں نے ان کی منافقت جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی کہ انہوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ انہیں کس چیز نے ان کے قلبے سے پھیر دیا، یہ ایسا کیوں ہوا، جبکہ جو مسلمان تھے انہوں نے بغیر چوں چرا کیے بڑے آرام سے اس حکم کو قبول کر لیا۔ اور ایک روایت ہے، طویل روایت ہے اس کے بارے میں، بشر بن عازب کی ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے بشر بن برا بن معرور کی، ٹھیک ہے، کل ہم نے برا بن عازب کی ایک روایت پڑھی تھی۔ تو جب تحویل قبلہ کا جو ہے حکم آیا، یہ رجب یا شعبان 2 ہجری کی بات ہے، تو اس وقت ابن سعد میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بشر بن برا بن معرور جو ہیں ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی۔ تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کی اقتداء میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بیت المقدس سے رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف پھیر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ بالکل جنوب کی طرف ہے، یعنی شمالن جنوبت بالکل اپوزٹ سائڈ بن جاتی ہے۔ تو نماز با جماعت پڑھتے ہوئے اگر قبلہ تبدیل کرنا ہے تو امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے سے دوسری طرف آنا پڑے گا، اور مقتدی جو ہیں انہیں بھی اپنا رخ پھیرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہونا پڑے گا۔ لیکن اس سارے میں جو یہ روایت ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے بہت اطمینان سے اپنا رخ پھیر لیا، انہوں نے اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور پھر برا بن عازب کی روایت کل ہم نے پڑھی تھی کہ جب وہ ایک دوسرے مقام پہ پہنچے تو وہاں لوگ جو ہیں وہ عصر کی نماز پڑھے تھے، مسجد قبلتین جو تھی، تو عصر کی نماز پڑھے تھے، تو وہاں جا کر انہوں نے جو ہے ان کو بتایا اور قبلے کی تحویل کا،
تو انہوں نے پھر وہاں پر انہوں نے بھی اسی طرح چینج کر لیا. تو ان لوگوں کے لیے یہ آزمائشیں بھاری نہیں ہوتی جو پہلے ہی ایک ایکسپٹینس موڈ میں لگے ہوئے ہوتی. ایکسپٹینس موڈ میں جو کمانڈ ان کو ملے گی انہوں نے بس ایز اٹ از اس کو پورا کر لینا. اس کا میں پوچھ سکتی ہوں جی ہاں کہ کیا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوم کے سامنے آنا پڑا ہوگا؟ سامنے اور پیچھے سب آنا سے پڑے ان کے کیونکہ پیچھے آ بالکل گئے؟ اپوزٹ سائڈ پہ ہے نا. وہ چل جی کے جی اس طرف آئے اور چل جب وہ کے آئے چل ہوں کے گے آگے، وہ چل کے آئے ہوں گے آگے اور دوسرے مقتدی ہوں گے وہ ان کے پیچھے ہو جائیں گے. سیڑھیوں کے بل، ایسے ہوگا. ہاں ان کے بالکل پیچھے ایسے گھوم کے ہوں گے. آپ تھوڑا امیجن کر کے دیکھو نا اس کو. بالکل جماعت امیجن کر رہے ہیں. ہاں جی جی جی. تو امام بالکل اپوزٹ سائڈ پر پیچھے آ گیا. پیچھے آنے کے بعد ہر جو نمازی ہے ان کو اپنی جگہ پر رخ موڑنا پڑا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے رخ موڑا ہوگا تو ایسے بھی ہے کہ اب آخری صف جو تھی وہ آدھی تھی کیونکہ انہوں نے تو پہلی صف مکمل کی ہوں گی. اب یہ صرف امیجنیشن ہے، میں یہ نہیں پتا مجھے کہ اس وقت کیا سچویشن تھی، لیکن صرف بتا رہی ہوں کہ جب یہ سچویشن ہوئی ہوگی تو کس طرح پھر انہوں نے اس پر سمینا و اطانا کی کیفیت کیا ہوگی. کہ مثال کے طور پر آخری صف آدھی ہے، ٹھیک ہے، تو اب پہلی صف بن گئی ہے، آخری صف پہلی صف بن گئی ہے، تو اس میں پھر ان کو کس طرح سے انہوں نے وہ آدھی صف بھی پوری کی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساری صفیں ایک دم سے سیدھی کی ہوں گی. اور اس کے ساتھ اگر ہو سکتا ہے کہ اینڈ پر خواتین تھیں تو پھر یہ خواتین خوشی سے بالکل پیچھے چلی گئی ہوں گی کیونکہ خواتین تو آ سکتی ہوں تو آخر میں ہوتی ہیں. تو اس طرح کا کچھ بھی اگر سچویشن تھی بھی نا تو وہ اچھا جی، خواتین گھر کن کا تھا جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ برا بن عارف معروف، برا بن معروف بتایا نام آپ نے؟ ہاں، بشر بن برا بن معروف. بشر بن آمین معروف. ٹھیک ہے، تھینک تو یو. اب یہ بھی ہے کہ وہ ان کے ہاں دعوت میں تھے، بہت زیادہ نمازی نہیں بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ نمازی نہ بھی ہوں، لیکن گھر کی خواتین بھی پڑھی ہوں نماز اور سارے. تو بہرحال جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل کے باوجود آپ اپنی اسٹوڈینٹس کو ذرا سمجھ لیں نا. اگر آپ نے ان کو ایک سٹنگ ارینجمنٹ میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے اسی سٹنگ ارینجمنٹ میں بیٹھنا ہے، پھر ایک وقت میں آپ اچانک کہہ دیتے ہو نہیں اب اس کو ہم بالکل اپوزٹ کرنے جا رہے ہیں، تو کتنا شور ہوگا اور کتنا، چاہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو، اور کتنے اعتراضات ہوں گے اور کتنے منہ بنیں گے اور کتنی ہسل بسل کے ساتھ وہ تب بھی اتنی پرفیکشن میں نہیں آئے گا. لیکن یہاں پر ایک نماز جو ہے اور اس کی جو صف بندی کی تربیت ہے اور پھر 2 ہجری ہے، ٹھیک ہے، بالکل ابتدائی زمانہ ہے، اس کے باوجود اس طرح جو ہے وہ فرما برداری جو ہے وہ شو ہوئی ہے. تو جو یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر پہلے سے ایک احساس ہے کہ ہمیں جو بتا دیا گیا نا بس ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے اس پہ اعتراض. یہی بات یہاں پر سمجھ آ رہی ہے کہ وہ انکانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہوئی تھی، جو پہلے ہی سمینا و اطاعنا کی کیفیت میں تھے. بس ہم نے سننا ہے اور ہم نے مان لینا ہے، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی ہماری طبیعت پہ ناگوار کیوں نہ گزرے، ہمارے لیے مشکل ہے، بس ہم نے اس کو کرنا ہے. تو جب ہمارے اندر یہ بات ہوتی نا کہ بس میں نے یہ کرنا ہے چاہے اس کے لیے مجھے کیسا ہی مشکل جو ہے وہ سٹیپ کیوں نہ اٹھانے پڑے، اپنی نفس کے خلاف اپنی مطلب مال کی قربانی دینی پڑے یا جانی قربانی دینی پڑے، تو اگر میں پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہوں نا تو مجھے یہ مشکل نہیں لگے گا. اور دوسرے وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کیونکہ انہوں نے تو کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں تھا. وہ تو صرف کیسا لیتے تھے، کیونکہ ہم نے پہلے پارے میں ان کی مثال پڑھی نا کہ جب ان پر روشنی ہوتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، آسان احکامات ہوتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں. جب مشکل احکامات آتے ہیں وَإِذَا أَذْنَبَ عَلَيْهِمْ قَامُوا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. تو وہ تو پہلے ہی ان کے ذہن میں پیٹرن جو تھا دین کا وہ یہ تھا کہ اچھا اگر آسان ہوگا تو کر لیں گے، اگر ہماری دنیا کے معاملات کے موافق ہوگا تو کر لیں گے، لیکن اگر وہاں پر کہیں مشکل آئے گی تو بس ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے، اتنا بھی زیادہ دین میں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اتنا بھی مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا بھی نہیں بس دین دنیا ساتھ ساتھ چلانی ہے. جن کے جب دماغ میں پہلے یہ چیز ہوگی تو ان کے لیے جب کوئی حکم آئے گا اور ایسا حکم تو پھر وہ وہاں پر رک جائیں، اطاعت نہیں کریں گے. تو دس واز دا ڈفرنس، اور یہی ڈفرنس شو کرنے کے لیے شروع سے لے کر اب تک قبلہ کے 2 احکامات آئے تھے. وہاں یہ چیز ان مشرکین کے لیے تھی، ان کے لیے یہ امتحان تھا جو
خانہ کعبہ سے ایک عقیدت رکھتے تھے، ایک تقدیس رکھتے تھے، بت ان کے اندر رکھے ہوئے تھے، ان سے ان کی ایک وابستگی تھی، تو ان کے لیے امتحان تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے. اور یہاں پر پھر ان کے لیے جو منافق تھے، یہود اہل کتاب، یا پھر وہ جو نو مسلم تھے، یا پھر ہر طرح کے بندے کے لیے کہ اب وہ کیا کرتے، کہ پہلے تو ایک چیز پر ٹریننگ مل گئی، اوکے ہمارا نفس اس کے اوپر یوز ٹو ہو گیا، اب فوراً کہا جا رہا ہے نہیں، اب اپ سائڈ ڈاؤن کر دو، اب بالکل اپوزٹ چلے جاؤ. تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اصل جو بات ہے نا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم، ٹھیک ہے، مشرق یا مغرب، شمالن جنوباً منہ کرنے کی بات نہیں ہے. وہ ایک خاص عبادت کے لیے، نماز کے لیے ایک سمت کا تعین ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. لیکن اصل جو پیچھے اس کے اندر جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ جو حکم تمہیں پہلے دیا گیا تھا وہ چھوڑ دو، اب یہ کرو، تو بس وہ کریں گے. بات تو اللہ کے حکم کی ہے تو ہم تو وہی کریں گے. یہ چیز تھی، یہ سینس ڈیولپ کرنا تھی. اچھا اب آپ بتائیں کہ عمل کی بات کے کالم میں بشرا آپ کیا لکھیں گی؟ عمل کے لیے یہی ہے، مطلب کہ جو جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس میں 1 منٹ کے لیے بھی سوچنا نہیں چاہیے اور فوراً اس پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل، اس پر ہمیں چاہے وہ ہمارے لیے کتنا ہی ناگوار ہو، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہم اس کو مان لیں گے. اچھا اس میں ایک سچویشن یہ آ سکتی ہے کہ بعض اوقات فوری طور پر ہم اس لیول پر عمل نہیں کر سکتے. جیسے صحابہ کرام کی جو مثال یہاں آ رہی ہے، تو وہ تو یہ تھا کہ انہوں نے فوراً اپنا رخ بدل لیا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہوتی تو ہم فوری طور پر اس لیول پر نہیں جا سکتے، اطاعت کے اس لیول پر نہیں جا سکتے. لیکن فوری طور پر جو ہمارا پرومپٹ ری ایکشن ہونا چاہیے وہ یہ کہ یس آئی ول ڈو دس. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وائی، کیوں، میں یہ کروں گی. ہاں میں نے اپنا فرسٹ اسٹیپ اٹھا لیا ہے، مجھے پتہ لگ گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا مثلا، لیکن مجھے ایک عادت تھی، ہیبیچولی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ لائر ہوتے ہیں، تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے اس کو چھوڑنا ہے. یس آئی ول ڈو اٹ. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کیوں، مجھے تو اس سے یہ اور یہ فائدہ ہو رہا تھا، وہ تو فائدے چل جائیں گے. ہاں مجھے وقت ضرور لگے گا اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے، مجھے وقت لگے گا اپنے آپ کو سکھانے کے لیے، اپنی زبان کو روکنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو پرومپٹ رسپانس ہے نا جو ہمارے اندر سے آتا ہے، یہ سب سے پہلے بہت میٹر کرتا ہے. اس میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم نے سن لیا اور ہم یہی کریں گے. ہاں اب اس کے اندر ٹائم کتنا لگتا ہے اس پر عمل کرنے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے کہ ہم نے کتنی اس میں کوشش کی ہے، ہم اپنی کوشش میں سچے بھی تھے یا نہیں تھے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مہلت ہی نہ دے، ہماری زندگی ختم ہو جائے. ہم نے ادھر کہا کہ سمینا و اطعنا، ادھر موت کا فرشتہ آ گیا. تو اب وہ جو ہماری نیت تھی اور جو ہماری ایک خلوص تھا ہمارا، وہ میٹر کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر اس پر فیصلہ کریں گے. پھر مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے عمل کوئی بھی نہ کیا ہو، صرف ہم نے توبہ ہی کی ہو ابھی. تو یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ فوراً ہمارے اندر سے کیا آواز آتی ہے. جی سارا جلدی سے بات کر لیجیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں میم، وہ آپ نے آگے ایکسپلین کر دیا کہ ہماری نیت جو ہے نا وہ مطلب یعنی کہ کاؤنٹ ہو جاتی ہے اگر مطلب وہ ہو اس طرح کا. چونکہ ہم بعض اوقات اس سچویشن میں فوری، بعض اوقات سچویشن ایسے نہیں ہوتی کہ پرومپٹ ریئیکشن ہم نہیں دے پاتے یا وہ نہیں کر پاتے. ہمارے پاس معاشرتی ماحول ہی اس قسم کا ہوتا ہے کہ کوئی ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے. ہمیں پتہ ہے ہم غلط ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہ کرنا ہے، تو اس میں پھر جو گیون سچویشن میں ہم اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے آپ کو موڑ دیتے ہیں. جتنی بھی ہم مطلب ایمانداری سے کوشش کرتے رہے نا، کوشش ضرور کریں، نیت پرخلوص، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں عمل کی تو اس میں ایک مسلسل کوشش ضرور کرتے رہیں. مائنڈ سیٹ کی جو بات ہو سکتی ہے نا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیسے، اپنے مائنڈ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جس سے آپ ٹریننگ دیں گے اپنے دماغ کو کہ ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے مصمم ارادہ ہوگا اور پھر اس پہ عمل کرنا کر سکتے. سمیعنا و اطعنا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم لوگ کیا کہیں گے سے نکل آتے ہیں. بالکل آگے آئے گا انشاءاللہ.
पढ़ेंगे उसको भी, इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत दफा, आगे भी इंशाल्लाह इसका जिक्र आता रहेगा। बस ये बेसिकली कुरान जो है ये आपका माइंड सेट ही तो बनाता है, जैसे जमीला ने कहा ना माइंड सेट होना चाहिए। कुरान आपका विजन चेंज कर देता है। कुरान पढ़ने से पहले आप दुनिया को एक और नजर से देख रहे होते हैं, और कुरान पढ़ने के बाद आप दुनिया को एक दूसरी नजर से देख रहे होते हैं। तो ये आपका माइंड सेट बनाता है, आपकी ब्रेन ग्रूमिंग करता है इस मामले में कि असल हकीकत क्या है, आपका विजन बनाता है असल में। वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, और नहीं है अल्लाह के वो जाया कर दे ईमान तुम्हारा। और यहाँ ईमान बमुराद नमाज है, क्योंकि जब किबला का रुख तब्दील किया गया तो लोगों के जहन में ये फिक्र उठी कि जो नमाजें हमने पहले पढ़ी थी बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके, तो क्या वो जाया हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, और यहाँ अल्लाह ताला ने ईमान कहा नमाज मानी लेकर। तो इससे एक बात और समझ आती है, और वो ये कि हमारे अमाल जो हैं वो हमारे ईमान को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नमाज क्या है, एक अमल है। ईमान क्या है, वो हमारा अकीदा है। लेकिन हमारे ईमान को हमारे आमाल डिफाइन करेंगे कि वो हम उसमें दुरुस्त हैं या नहीं है। तो वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी उन नमाजों को जाया नहीं करेगा जिसके बारे में उनको ये गुमान था कि वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके पढ़ी गई हैं, तो क्या उनका अजर मिलेगा या नहीं। इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बहुत शफीक है और नहायत रहम करने वाला है। बिला वजह लोगों को अल्लाह ताला किसी मुसीबत में नहीं डालती, वो तो बहुत मुशफिक हैं, बहुत शफकत करने वाले हैं। और शफकत की ये जो सिफ्त है अल्लाह सुब्हान ताला की, ये उसकी रहमत की वजह से है। अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात जो हैं वो अल्लाह ताला की सिफ्त रहमत की वजह से, ठीक है, जिसमें से एक जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला की शफकत की सिफ्त भी है। तो अल्लाह ताला ऐसे नहीं है, और जैसे कि हमने वो हदीस कुदसी भी पढ़ी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने ऊपर जो है वो जुल्म को हराम कर दिया, और तुम्हारे लिए भी मैंने ये नापसंद किया कि तुम किसी पर जुल्म करो। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला बिला वजह लोगों को की जिंदगियों में जो है वो इस तरह के मामला करते रहें कि उनको कोई मुश्किल दरपेश आए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों पर शफकत की बिना पर और अपनी रहमत की बिना पर उनको मुख्तलिफ सिचुएशंस में डालते हैं। उन मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर फिर वो लोग जो हैं बाज़ औक़ात तौबा करते हैं, तौबा करके जो है वो अपनी इस्लाह करके दुरुस्त रास्ते पे करते हैं। बाज लोग के गुनाह जो हैं वो उस तकलीफ को गो थ्रू करके झड़ जाते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कांटा भी चुभता है अगर किसी मोमिन को, तो वो उसकी किसी गुनाह का जो है वो कफारा हो जाता है। इसी तरह से जो है हमें और ज्यादा बेहतर करने के लिए, हमें निखारने के लिए, हमारी पोटेंशियल्स हमें दिखाने के लिए, हमें अजर देने के लिए कि हम सब्र पर अजर करते हैं तो हमें अजर मिलता है। तो बेशुमार ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमसे मोहब्बत है, उसका वुद है, उसका रऊफ होना है कि वो हमें जो है मुख्तलिफ सिचुएशन में डालता है। इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, ये भी जो आजमाइश है डाली उन पर, तो ये इसी वजह से वो अपने बंदों पर शफकत करने वाला है, रहम करने वाला है। ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने बिला वजह डाल दी पे ये आजमाइश। और उसका ये कि वो बहुत रहीम है, बहुत शफकत करने वाला है। वो जो अमल वो कर चुके हैं उसको जाया नहीं करेगा और उस पर उनका अजर जो है वो महफूज है। जी आप क्या कहते हैं? मैं ये बात करना चाह रही थी, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको। कहती है ना 99% रहमत अल्लाह ताला ने अपने पास रखी और उसका एक हिस्सा जो दुनिया में भेजा इंसानों में और जानवरों में भी। तो इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़ी सी रहमत जो हम करते हैं वो बहुत कम है, लेकिन अल्लाह की रहमत तो इतनी ज्यादा है जो पूरी कायनात में मुहित है। ये अल्लाह की रहमत ही तो है कि आप देखें कि अल्लाह ही की जमीन पर अल्लाह ही के दिए में से खाते हुए, अल्लाह ही की पैदा की हुई मखलूक के साथ सरवाइव करते हुए, खुद अपनी जात में अपने सर्वाइवल में भी हम अल्लाह के मोहताज हैं, फिर भी अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं।
حتیٰ کہ اللہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے شریک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ فوری سزا نہیں دیتا، وہ مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا الحلیم ہونا بھی اس کے الرحیم میں ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ عمومی بھی ہوتی ہے اور خصوصی بھی ہوتی ہے۔ تو عمومی رحمت پہ تو تمام لوگوں تک ہے، خصوصی رحمت جو ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، بہت تفصیلی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید العقاب تو ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحیم ہے۔ اللہ وہ ہے نا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی، تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحیم ہے، اس کے بعد پھر وہ شدید العقاب بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر دل تو چاہتا ہے کہ بہت زیادہ بات کی جائے، اور انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اسماء الحسنی جب ہم نے پڑھے تھے تو اس میں پھر ہم نے اس پر کافی سیر حاصل بات کی تھی۔ کوشش کریں گے کہ نئے سیشن میں اسماء الحسنی جو ہے ان کو دوبارہ ہم جو نئے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں انشاءاللہ۔ چلیں آج اصل میں مجھے کلاس تھوڑا سا جلدی وائنڈ اپ کرنی ہے۔ سدرا کیا آپ اویلیبل ہیں اس وقت؟ اگر میں کلاس ابھی وائنڈ اپ کر دوں، آپ کلاس کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ 144 سے کنٹینیو کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔